عمل کیا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا اور 2 نفل بھی پڑھے۔ یہ بات جو جہاں لکھی ہوئی ہے ایسے ہی فتح الباری شرح بخاری میں بھی ہے اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہے، یعنی کوئی مکتبہ فکر یہ انکار نہیں کرتا، بالخصوص یہ جنہیں بدعت کے الزام کی عادت ہے، دیوبندی وہابی، یعنی اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں اپنے ختم بخاری کے جلسوں میں۔ تو امام بخاری کی اور ثواب کی نیت سے ہو تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت بخاری شریف کے لیے یہ اہتمام کیا تو اس پر بدعت کی مکمل تعریف فٹ آ رہی تھی کہ یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا، نیا بھی تھا اور پھر دین میں بھی تھا اور پھر سب کی نیت سے تھا۔ تو اس طرح یعنی یہ بخاری شریف لکھنے کے دوران انہوں نے یہ کام بار بار کیا، بلکہ ایک نماز ہی گھڑ لی کتابت حدیث کی، جو اسلام میں پہلی نماز وہ تھی نہیں، نئی نماز۔ یعنی ہم پر جو الزام ہے اہل سنت پر بدعت کا، تو یہ محفل میلاد کیوں کرتے ہیں، یہ محفل 11ویں شریف کرتے ہیں، ہم نے کوئی نئی نماز تو نہیں گھڑی۔ امام بخاری نے تو باقاعدہ ایک نئی نماز متعارف کروا دی، صلاۃ و کتابت الحدیث، اور وہ عملاً اس پہ انہوں نے پابندی کی۔ اب جو قانون ہے اصول حدیث کا وہ یہ ہے کہ بدعتی بندہ جو ہے اس کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، یعنی بدعتی اگر حدیث روایت کرے تو وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اصول حدیث کا پکا قانون ہے کہ بدعتی راوی جو ہے جس پر یہ الزام ثابت ہو جائے کہ وہ بدعتی ہے، مبتدع جو ہے وہ متروک ہے، اس کی حدیث قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر جس شخص نے 16 سال دن رات بدعتیں کی ہوں ان کے عقیدے کے مطابق، اس کی لکھی ہوئی پھر کس طرح کتاب معتبر ہو سکتی ہے کہ جس کتاب کے لکھنے میں ہر حدیث کے شروع میں اتنی بدعتیں ہیں۔ تو اب یہ اپنے مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر یہ لوگ ہے، یہ ان کے نزدیک ان کی یہ قابلیت ہی نہیں کہ یہ بخاری پڑھا سکیں، کیونکہ ان کا مسلک اس کو بدعت کا بلندہ قرار دے رہا ہے، تو انہیں کوئی اور بخاری تلاش کرنی چاہیے۔ بخاری شریف جو ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کا استحقاق یا قابلیت عقیدہ کے لحاظ سے وہ صرف ہم اہل سنت و جماعت میں ہے، کیونکہ ہمارے لحاظ سے امام بخاری جب یہ بار بار بدعتی نہیں تھے، اور جس وقت یہ عمل بدعت نہیں بنے گا تو پھر ہو جائیں گے، اور ہم اور امام بخاری ہم عقیدہ یعنی ایک ہی عقیدے والے ثابت ہوں گے، جبکہ یہ لوگ ایک نئی نسل قرار پائیں گے کہ جن کا ماضی کے اندر آئمہ کے ساتھ عقیدہ نہیں ملتا۔ ہمارے نزدیک بدعت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو عزت و احترام کے حکم سے یہ پتہ چلا کہ جن کی ذات کا ادب ہے ان کی بات کا بھی ادب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ کس طرح
حق ادا کیا جا سکتا ہے ادب کا، اگرچہ وہ تو اس لحاظ سے بھی ادا کر رہے تھے کہ زندگی ساری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور اتنے طویل سفر کیے اور پھر لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، اور پھر ان کے اندر اتنی محنت سے آپ نے ان کو پرکھا اور ان میں سے ایک صحیح مجموعہ تیار کیا۔ یہ بھی بڑا ادب احترام کا ایک ان کا کام تھا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ مزید یہ کیا کہ دنیا جب بادشاہوں کی باتوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کوئی تقابل کرے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ کائنات کا کوئی ایسا سلطان نہیں ہے کہ جس کی بات کو لکھنے کے لیے غسل کیا جاتا ہو اور لکھنے کے لیے نفل پڑھے جاتے ہوں، اور ادھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مسلسل 16 سال تک یہ عمل کرتے رہے۔ تو ہمارے نزدیک انہوں نے سنت پہ ہی عمل کیا، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا، وہ بدعتی نہیں تھے۔ تو جس اصول کے مطابق امام بخاری بدعتی نہیں ہے، اس اصول کے مطابق آج کے اہل سنت کے جو معمولات ہیں جن کو بدعت کا الزام دیا جاتا ہے، وہ الزام بھی غلط ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو مثلا محفل میلاد جو ہے، اس پر جو مروجہ شکل میں محفل میلاد ہے، مروجہ میں بھی وہ جو دین سے ٹکراتی نہ ہو، مثلا اگر کوئی خرافات کر رہا ہے محفل میلاد میں تو وہ ہمارے مسلک کی محفل میلاد نہیں ہے۔ تو جو مثلا ویسے آرائش و زبائش ہے اور اعلیٰ طریقے کا انتظام ہے، اور اس پر مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھنڈیاں، یہ آرائش و زبائش، یہ معاذ اللہ بدعت ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس انداز میں انہوں نے کیا۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ تم بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت کرو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت کرو، کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ یا پھر یہ کہو کہ وہ چھوٹے عاشق تھے، تو تم انہیں بڑا عاشق بھی مانتے ہو، پھر ان سے یہ ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اس ساری بات کا جواب امام بخاری کے عمل میں موجود ہے کہ امام بخاری بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً صحابہ حدیث لکھنے سے پہلے، حدیث تو صحابہ بھی یاد کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، تو کیا صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ حدیث لکھنے کے لیے غسل کرتے ہوں یا حدیث لکھنے کے لیے نفل پڑھتے ہوں؟ تو یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو کیا پھر امام بخاری بڑے عاشق ہیں؟ بڑے عاشق تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، ان کے عشق کی تسکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے ہو رہی تھی۔ تو امام بخاری جب بہت زمانہ بعد میں آئے تو انہیں یہ احساس تھا کہ نہ تو اب وہ زمانہ ہے کہ دیدار کر سکیں ظاہری حیات میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہ شرف صحبت مل سکتا ہے، نہ شرف دیدار مل سکتا ہے۔ تو کچھ ہم ایسا اہتمام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم وہ کمی اگرچہ پوری نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ ہم اس طرف مزید آگے بڑھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے عشق کو تسکین پہنچے۔ تو صحابہ کے عشق کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ امام بخاری جو ہے انہیں یہ احساس تھا کہ وہ شرف تو مل نہیں سکا، تو کم از کم اس لحاظ سے ہی، یعنی جب بار بار غسل کروں گا، بار بار نفل پڑھوں حدیث لکھنے سے پہلے، تو اسی خیال میں دن رات گزریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے اندر میں رہوں گا، اور حدیث کا ادب ہوگا اور میرے عشق کو تازگی ملتی رہے گی۔
اب ان کا یہ عمل ایک عبادت کے زمرے میں شمار ہوا، اور عاشق بڑے صحابہ ہی ہیں، لیکن ان کی بھی ایک اپنی مجبوری ہے کہ جو ایک اس بندے کی ہے کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، تو ایسے ہی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک بار آنکھ کھولتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینا، جو انہیں ہر وقت میسر تھا مقام، ہماری ہزاروں محفل میلاد سے وہ بڑا تسکین کا اہتمام تھا۔ تو وہ اگر تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ بھی بیٹھے، جلسے نہ بھی کریں، محفل نہ بھی کریں، اور اس اہتمام میں اور کوئی کام نہ بھی کریں، تو وہ ان کا تو ہر لمحہ ہی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے۔ تو یہ بعد والوں کی مجبوری ہے کہ کمی تو پوری نہیں ہو سکتی، تو کم از کم تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا کہ ایک مہینے سے محفل میلاد کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یعنی یہ کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ عام کسی دنیا میں آمد کا موقع نہیں، یہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا موقع ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ظاہری اہتمام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور اللہ کے شکر کا ہی ایک حصہ بنتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہ اہتمام ہوگا تو اسی شوق کا حصہ قرار پائے گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شوق تھا۔ اور اس کے اندر پھر مزید یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل جو ہے وہ شفا شریف میں لکھا ہے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جس وقت آپ کے دروازے پہ دستک ہوتی تھی اور آپ کی خادمہ پوچھتی تھی کہ کس کام کے لیے، اگر کوئی کہتا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے اور نئے کپڑے پہنتے اور امامہ باندھتے اور امامے کے اوپر ایک چادر لیتے اور پھر تخت بچھایا جاتا اور پھر وہاں پر خوشبو سلگائی جاتی اور پھر امام مالک اس پہ بیٹھ کر تب حدیث پڑھاتے۔ یہ قاضی ایاز مالکی جو ہے انہوں نے شفا شریف میں کہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث پڑھنے کے لیے یہ اہتمام۔ تو اب یہ ڈھونڈا جائے کہ کیا صحابہ اس طرح کرتے تھے، تو ایسا نہیں ملے گا۔ کیا چھوٹے عاشق تھے؟ نہیں، عاشق بڑے تھے، مگر وہ اس اہتمام سے بڑا اہتمام کر رہے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد میں مصروف ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ یعنی نئے کپڑے پہننا اور تخت بچھانا اور خوشبو لگانا، یہ اس زمانے کے لحاظ سے تو ایک جدت کا کام تھا، اور اس پہلے زمانے کے لحاظ سے ایک آلائش و زیبائش کا کام تھا کہ جس کے لیے یعنی ایک تخت کا اہتمام ہے، خوشبو کا اہتمام ہے، نئے کپڑوں کا اہتمام ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نہ اسراف تھا اور نہ ہی بدعت تھی، اور یہ نیت کی بنیاد پر عشق آج بھی اگر ریا کے بغیر کوئی اس لیے یہ اہتمام کرتا ہے کہ پتہ چلے کہ اس سے کہ عام کسی کے آمد کا اہتمام نہیں کیا جا رہا، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اہتمام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اب کسی لحاظ سے ہمارے مسلک کے مطابق جو مسلک امام بخاری کا ہے، جو مسلک امام مالک کا ہے، اس لحاظ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دیوبندی وہابی ان کے لحاظ سے اعتراض امام بخاری اور امام
مالک کی چاہیے، ہمیں ان کی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری حمایت کریں تو پھر ہمارا مسلک جو ہے وہ معتبر ہو۔ اچھا جی، تو اس پر باقی بھی یعنی ان کی جو میلاد کے موقع پر ان کی ساری گفتگو ہے اس کا یعنی جس کا کوئی جواب نہیں، ان ساری باتوں کا اسی سے جواب دیا جا سکتا۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اتنی بار آیا، تو آپ ان سے ایک بار ہی ثابت کر دیں۔ تو یعنی یہ انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا تیر بنایا ہوا ہے۔ تو آپ یہاں کہیں کہ یعنی امام بخاری، امام مسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں بار بار یہ موقع آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اور بعد میں بھی، کہ وہ حدیث زبان سے روایت کریں، یہ بار بار آتا رہا موقع۔ تو ایک بار ان سے وہ اہتمام ثابت کر دو جو امام مالک حدیث بیان کرنے کے لیے کرتے تھے، اور ایک باری وہ اہتمام ثابت کر دو کہ جو امام بخاری لکھنے کے لیے کرتے تھے، جہاں وہ زور لگاتے ہیں کہ اتنی بار میلاد کا مہینہ آیا اور یہ تم ثابت نہیں کر سکتے، تو یہ تم کہو کہ اس کے مقابلے میں ہزاروں بار یہ موقع آیا کہ انہوں نے حدیث پڑھائی بھی ہے، انہوں نے حدیث لکھی بھی ہے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوٹی کے تھے۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا تو امام بخاری نے کیوں کیا؟ اور اگر امام بخاری کر کے بدعتی نہیں بنے تو پھر ہم بھی نہیں بنیں گے۔ یعنی جو آیا خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور تم کم از کم چلو ایک بار ہی ثابت کر دو، تو آپ بھی ان کو کہہ دو کہ ہزاروں بار آیا۔ اب وہ مہینے تو اتنی بار نہیں آئے جتنی بار حدیث لکھنے کا موقع آیا، کہ تم ایک بار ہی ثابت کر دو، تو تم ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک تو یعنی اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں اگرچہ بہت محفوظ ہیں، مگر ہر تو پھر بھی محفوظ نہیں ہو سکی۔ تو اسی بنیاد پر یعنی جو تم نے معیار بنایا ہوا ہے بدعت اور سنت کے لحاظ سے، یعنی اس کے اعتقاد ان کا سنی ہی رہا تو پھر ہمارا بھی سنی ہی رہے گا۔ ہمیں تو کبھی تو ان کو کا خیال آتا جس کا انہیں ہر وقت رہا ہوں میں سنی نہیں رہا، یا میں دین میں اضافہ کر رہا ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں۔ کبھی تو امام بخاری جیسے توحید پرست